کتب جو ہیں وہ ساری اس سبرسکا یونیورسٹی میں پبلش ہوئی ہیں، وہ ساری یہ کتب دکھائی گئی ہیں اس مضمون میں ہی۔ شاید یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ امریکیوں نے کس طرح نصابی سرگرمیوں میں طالبان کی اور افغانیوں کی نہ صرف ہیلپ کی بلکہ ایک پورا برین واش کلچر کریٹ کیا۔ یو ایس ایڈ کی صورت میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی سبرسکا یونیورسٹی میں وہ تمام نصابی سرگرمیاں پبلش ہوتی تھی، اور وہ پبلش ہو کے وہ کتابیں بچوں کی جس میں جہاد کے اوپر جو ہے ترغیب دی جاتی تھی، اور وہ کتابیں افغانستان میں ٹرانسفر کی جاتی تھی۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ ویسٹ کے یا یو ایس کے ہاتھ جو ہیں اس ریجن کی ٹیررزم اور اس ریجن کی ساری بدامنی سے صاف ہیں، تو یہ اس مضمون جو ہے یہ کھلا ثبوت ہے اس چیز کا کہ کس طرح اس سارے خطے کو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ایک خاص انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو یہ تو علم ہے کہ امریکہ نے افغانیوں کی اور طالبان کی مدد جہادی سامان کی صورت میں، ویپنز، ایمونیشن، لاجسٹکس، ٹریننگ، کلودنگ کی صورت میں تو کی، لیکن شاید یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ امریکیوں نے کس طرح نصابی سرگرمیوں میں طالبان کی اور افغانیوں کی نہ صرف ہیلپ کی بلکہ ایک پورا برین واش کلچر کریٹ کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ جو 23 مارچ جو سٹیفن اور ڈیوڈ اوٹاوے نے جو مضمون لکھا ہے فرام یو ایس اے بی سی آف جہادیز کے عنوان سے، 23 مارچ کو یہ مضمون چھپا، اور اس مضمون کے مطابق یو ایس اے نے تمام اس وقت کی نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ یو ایس ایڈ کی صورت میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی سبرسکا یونیورسٹی میں وہ تمام نصابی سرگرمیاں پبلش ہوتی تھی، اور وہ پبلش ہو کے وہ کتابیں بچوں کی جس میں جہاد کے اوپر جو ہے ترغیب دی جاتی تھی، اور وہ کتابیں افغانستان میں ٹرانسفر کی جاتی تھی۔ یہ کتابیں 2 زبانوں میں پبلش ہوتی تھیں، ایک پشتو میں اور ایک دری لینگویج میں ہوتی تھیں، اور نہ صرف کہ افغانستان میں یہ کتابیں جاتی تھیں بلکہ پاکستان کے اندر جو موجود افغانی کیمپس تھے اور ایران کے اندر جو موجود افغانی کیمپس تھے وہاں بھی اس رپورٹ کے مطابق وہ کتابیں دی جاتی تھی۔ ان کتابوں کا جو نصاب تھا اس کے اندر گرنیڈ کی پکچرز، گنز کی پکچر، ایمونیشن کی پکچرز وہ پڑھائی جاتی تھی، ان کی ترغیب دی جاتی تھی۔ یہاں میں ایک بات بڑا واضح کرتا جاؤں کہ جہاد، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے لیے جہاد سے اوپر افضل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بڑے سوچے سمجھے اس نصاب کے مطابق 1980 اور 1990 کی دہائی میں، اور یہ نصاب ایون 2000 کی مڈ تک یہ نصاب طالبان کو پڑھایا جاتا رہا۔ جہاد جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم نے ابھی اس جنگ میں بھی دیکھا جو ابھی ریسنٹ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی کہ کس قدر ہماری فوج نے اور ہماری عوام نے اس جہاد کو معتبر اور متکبر سمجھا، لیکن یہ اس نصاب کے مطابق بڑے طریقے سے ایک جہاد جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ریاست سے انفرادی ذمہ داری میں ٹرانسفر کیا گیا، جو کہ اس رپورٹ میں سارا دکھایا گیا، اور جو کتب اس میں شائع ہوئیں وہ پورا مضمون میرے پاس موجود ہے، اور وہ کتب جو ہیں وہ ساری اس سبرسکا یونیورسٹی میں پبلش ہوئی ہیں، وہ ساری یہ کتب دکھائی گئی ہیں۔
اس مضمون میں ہی، اور کس طرح اس کو US ایڈ کے ذریعے $43 ملین جو رپورٹ لیک آؤٹ ہوئی ہے اس مضمون میں، $43 ملین کا بجٹ جو ہے وہ صرف کیا گیا اس پروجیکٹ کے اوپر. اور یہ کتب جو تھی 1979 سے لے کے 1989 تک ان کی سپلائی جو ہے وہ جاری رہی. اور اس سپلائی کے ساتھ نہ صرف کہ جہاد کی ترغیب دی گئی، بلکہ بچوں کے اندر اس ساری جہاد کے نام کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری ٹریننگ اور پورے کا پورا ویپن انفارمیشن ان کو سپلائی کی جاتی تھی اس مضمون کے مطابق. اس میں US ایڈ کے ذریعے جو یونیورسٹی آف نیبراسکا کے سینٹر فار افغان اسٹریٹجک اسٹڈیز، اس سینٹر کو جب $43 ملین پرووائڈ کیے گئے تو اس کے عوض 15 ملین کتب جو ہیں وہ پبلش ہو کے وہ افغانستان اور پاکستان کی پشتو بیلٹ میں آئیں اور ڈسٹریبیوٹ کی گئیں اور پڑھائی گئی. اب یہ ایک وہ رپورٹ ہے کہ جو ابھی پبلک ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، سب کے پاس اویلیبل ہے. اور اس امریکی پالیسی جو اس وقت کی 80s اور 90s میں امریکن اسٹیبلشمنٹ تھی، اس پالیسی کے تحت اس پورے خطے کو اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ جہاد کے نام کے اوپر جو ہے وہ اس کو پورا فل کر دیا گیا ایمونیشن اور ویپنز کے ساتھ. اب وہ اس وقت کی جو لگی آگ ہے وہ آج بھی اسی طرح جل رہی ہے. تو ہم بڑا واضح طور پر اس کا فرق دیکھ سکتے ہیں. ایک کلین سوئفٹ آف امریکن اسٹیبلشمنٹ کہ ایک وقت وہ تھا جب 1980 اور 1990 کی دہائی میں کس طرح بک پبلش ہو کے اس مضمون کے مطابق وہ وہاں ٹرانسفر کی جا رہی تھی اور کتنا ملینز اینڈ ملینز روپیز اس کے اوپر انویسٹ کیے جا رہے تھے. اور جب ابھی کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو ٹرمپ صاحب کی ایون پریویس گورنمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے آ کے امریکن فوج کا انخلاء کی بات کی، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور پاکستان کی ہیلپ سیک کی انہوں نے امریکن سوئفٹ ایگزیکیوشن کی ایگزٹ کرنے کی. اور قطر میں یہ سارا معاہدہ طے پایا گیا 2020 میں، اور صدر ٹرمپ صاحب نے اس معاہدے کے اوپر سائن بھی کیے. اب جب دوبارہ ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو ایک دوبارہ وہی ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ the world is moving towards peace. سب سے بڑی مثال ابھی ریسنٹلی جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ جو ہیں اس میں انٹروین کرتے ہیں، اور 2 نیوکلیئر اسٹیٹس جو کہ ایسکلیشن کی طرف، بربادی کی طرف جا رہی تھیں، اور فوری طور پہ ٹرمپ صاحب کی انوالومنٹ سے وہ جنگ سیز فائر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جاتا ہے. اب یہ جب اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں اور آپ کمپیئر کرتے ہیں 1980s کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس وقت چیزیں بہت ڈیفرنٹ تھیں. آج اگر کوئی یہ کہے کہ ویسٹ کے یا US کے ہاتھ جو ہیں اس ریجن کی ٹیررزم اور اس ریجن کی ساری بدامنی سے صاف ہیں، تو یہ اس مضمون جو ہے یہ کھلا ثبوت ہے اس چیز کا کہ کس طرح اس سارے خطے کو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ایک خاص انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس آگ میں دھکیل دیا گیا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.